بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالو۔ اس کتاب کو جب کھود کے نکالا گیا تو کتاب کا زیادہ تر حصہ وہ سڑ گیا تھا، لیکن کچھ حصے، کچھ اوراق یا کچھ چیزیں باقی رہ گئی، جو آج اس دنیا میں جو ایجادوں کا علم ہے اسی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ شیاطین کے مشورے پر ان لوگوں نے وہ کیا، نکالے۔ اب جب وہ کتاب نکلی تو ہر ایک شخص اب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، لیکن اب کتاب تو ایک ہی ہے، تو اب ہر کوئی یہ چاہتا کہ وہ کتاب مجھ کو مل جائے اور میں اس کو زبانی یاد کر لوں۔ اب وہ سحر کی جو کتاب تھی، جادو کی وہ جو کتاب تھی، ہر کوئی جو ہے وہ پانا چاہتا اور اس کو یاد کرنا چاہتا، اور جن جن لوگوں نے ابتدا میں وہ کتاب پائے اور اس کو یاد کر لیے تو ان سے بھی بڑے بڑے عجائب و غرائب، عجیب عجیب حالات ان سے رونما ہوئے۔ اس طرح کے کیا نام ہے چمتکار اور عقل کو حیرت میں ڈال دینے والے کارنامے لوگوں نے انجام دیے۔ تو اب یہ معاملہ جہاں اچھلا تو اور لوگوں کی رغبت اس طرف بڑھی، یہاں تک نوبت یہاں تک آ گئی کہ زیادہ تر آبادی شیاطین کے اس دھوکے میں آ گئی۔ اب جب کیا نام ہے اس جادو کی کتاب اور سحر کی طرف جب لوگوں کی رغبت ہوئی تو اللہ کی کتاب سے ان کی دوری ہو گئی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ایک میان میں دو تلوار تو نہیں۔ اب اس کے اندر، اس کتاب کے اندر جو بھی کیا نام ہے جادو کا علم، افسون منتر وغیرہ جو کچھ بھی تھے، وہ پڑھ کے لوگوں نے بہت سارے عقل کو حیرت میں ڈالنے والے کارنامے لوگوں نے شروع کیے۔ اب وہ قوم جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کی بڑی تربیت اور بہت ہی کیا نام ہے پاکیزگی کا علم ان کے سینوں میں داخل کیا تھا اپنی بڑی محنت سے، اس کے اندر اب یہ گندگی والا علم، شیطانی علم اس کے دلوں میں داخل ہونا شروع ہوا، اور اس طریقے سے اس کتاب کے نکلنے کے بعد جو ہے اسلام کا روحانی طور پر اور ظاہری طور پر بہت بڑا نقصان ہوا کہ لوگوں کی رغبت جو ہے ادھر کے بجائے ادھر شروع ہو گئی۔ اب جب کا نام ہے اللہ کے پاک کلام کے بجائے لوگوں کی رغبت شیطانی کا نام ہے جادو ٹونا منتر کی طرف بڑھنے لگا تو ان میں طرح طرح کی روحانی بیماریاں بھی آ گئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کی کتاب، اس کے تعلیمات سے جب تم دور ہوگے تو روحانی بیماریاں تو تم پر آنی ہی ہے۔ تو طرح طرح کی کیا نام ہے روحانی بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اب جب یہ شیاطین نے دیکھا کہ یہ تو اب بڑے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ شیاطین نے پھر ان سے اپنا پلہ جھاڑ کے دوری بنانا شروع کر دیے، یعنی یہ فتنہ برپا کرا کے اور ان کے اندر ایک کیا نام ہے روحانی مرض داخل کر کے یہ ان سے دوری بنانا شروع کر گئے۔ اب جب وہ روحانی مرض میں مبتلا ہوئے تو پھر اب وہی شیاطین نے اپنے اقربا کی جو یعنی شیطانوں کے بھی پرخے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی معجزین ہیں، ان کے بھی محترم لوگ ہیں، ان کے نام پر بلی چڑھانا، قربانی کروانا، ان سے منت اور نظر منوانا، اس طرح کے خرابات بھی۔ اب تم کوئی بیماری لگ گئی ہے، اب کیا نام ہے ابلیس کے کیا نام ہے ابلیس کی پرستش کرو، اس طرح کے مطلب سارے معاملات جو ہے، یعنی خدا پرستی کے بجائے اب یہ لوگ شیطان پرستی کی طرف پوری قوم کو لے کر آئے، اور یہ پوری قوم کے اندر زیادہ تر حالات ان کے درہم برہم ہو گئے۔ اور یہ سحر اور جادو کی ابتدا کی ایک بہت نہیں ایک کہہ لیجیے بلبائی صورت یہ تھی، یہ روحانی مرض میں مبتلا ہوئے، اور اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے اس مرض سے نجات کے لیے جو طریقے لوگوں نے بتائے کہ یہ فلاں کا نام ہے حمزاد ہے، یہ فلاں کا نام ہے بدرو ہے، اس کو یہ مرغا چڑھاؤ، اس کو بکرا چڑھو، ان کے نام پہ ان سے منتیں مانو، نظریں مانو۔ تو یہ بت پرستی طرح طرح کے شیاطین کو نظر جو مانتے ہیں نا بعض لوگوں میں علاقے میں، یہ شروعات ادھر سے ہے، یعنی شیاطین کو اللہ کے چھوڑ اللہ کے علاوہ اس کے دشمنوں کو منت و سماجت کرنا۔ جادو میں اور کیا ہوتا ہے، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ان کے کیا نام ہے تمہید، باقاعدہ ان کے کیا نام ہے ان کو خوش کرنے والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ خوش ہو کے پھر اس طرح کے کام ان کے کرتے ہیں۔ تو اس کی شروعات تو وہیں سے ہوئی، یہ شروعات یہ برائی ڈال کر کے جب ان کے اوپر روحانی مرض آیا تو پھر اب وہ نظر و منت اس طرح کی کیا نام ہے ان پر چڑھاوا چڑھانا، ان کے نام پہ قربانیاں دینا، یہ سارے خرافات میں اس کا نام ہے قوم کو مبتلا کرنے کے بعد یہ قوم پہ کافی پریشانی آئی،
اور ان کی دوسرا جو سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا، اسلام کے خلاف جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار اور کیا نام ہے نقصان دہ پہلو یہ رہا کہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے یہ بدگمانی پیدا کر دی کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ بہت بڑے جادوگر تھے۔ کیا تھے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کے بعد یہ معاملہ پورا کلیئر ہونا، یہودی جب تک کہ ان کو جادوگر سمجھتے تھے، اور شاید آج بھی اللہ جانے کیا سمجھتے مجھے نہیں خبر ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صفائی پوری پیش کی کہ نہیں وہ اللہ کے نبی ہے۔ یعنی اس سلیمان علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ دو چیزیں، ایک جو ہے جادو کے علم کو سیکھنے کی اتنی جستجو، دوسرے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ان کی یہ بدگمانی اور یہ بد عقیدگی کہ وہ بہت بڑے جادوگر تھے، اس قوم کے لیے کافی خسارے کی وجہ بنی۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں ہاروت و ماروت کے ذریعے یہ جادو کے علم کیسے آیا اس پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر کیا نام ہے اس کن کن ذرائع پہ کن کن طریقوں سے کون سے اقسام کس ملک میں کس طرح کا جادو ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں مصر کا جادو مشہور ہے، ہمارے بنگال کا جادو مشہور ہے، وہ پتہ نہیں کیسے مشہور ہے، بنگال میں تو کالی کی وجہ سے مشہور ہے، جبکہ جادو کے معاملے میں آسام سب سے آگے ہے۔ آسام سب سے آگے، کامکھیا، کامروپ کامکھیا وہ آسام میں ہے، کامکھیا مندر ادھر آسام میں ہے۔ بات سمجھائی؟ تو یعنی وہ بنگال تو خالی وہ کالی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ورنہ بنگال میں تو ہمارے سرکار الگ پنڈوی گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ خود رہے، برابر ہے۔ تو مشہور تو ہندوستان میں بنگال ہے، چین بنگال کا جادو، لیکن جادو ہوتا آسام میں ہے، اور ہوتا آسام میں نہیں۔ اس کا مرکز کیا ہے؟ ہندوستان میں اس کے دو مراکز، ایک آسام اور ایک مدھیہ پردیش MP۔ یہ جو جوگنیوں کی کیا نام ہے 62 جو جوگنیاں کہلاتی ہیں، جوگنی کیا ہوتی ہے یعنی یہ بہت ایک وسیع مطلب موضوع ہے، اس میں بہت سارے نہیں مطلب اس میں بہت سارے میں سمجھتا ہوں بہت سارے ویڈیو بن جائیں گے۔ یعنی آج کا جو مدھیہ پردیش ہے اس میں 64 جوگنیوں کی جو مندریں ہے، اور مدھیہ پردیش یعنی کہہ لیجیے کہ یونیورسٹی شہر کی ہے، یہ کیا ہے وہ یونیورسٹی آف شہر۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی تمام طرح کے کیا نام ہے جادو ٹونے کے بد اثرات سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی امت کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی متاثر ہو تو اس بد اثرات سے اس کو نجات بخشے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔